گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد ہم بغداد شہر میں پہنچ گئے. یہ ہے مولا کا حرم. یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کا قبر مبارک ہے. عراق کی جیولری بہت مشہور ہے اور اسپیشلی کاظمین کے. زیتون کی مختلف قسمیں ہیں, سفید زیتون, بلیک زیتون. اچھا تو جی روڈ سائڈ اسٹال پر ابلے ہوئے شلجم بک رہے ہیں. بغداد سے سامرا جاتے ہوئے سڑک کی حالت بہت ہی اچھی ہے. علاقے کی انجیر بہت مشہور ہے. اس زمانے میں اسی بیسمنٹ کے اندر سے امام مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس پردہ قبر میں چلے گئے. یہاں پہ پیزا دیا جا رہا ہے نیاز میں. کربلا کے شہر میں داخل ہو گئے آلموسٹ. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید ہے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. نجف میں ہمارا اسٹے آلموسٹ ختم ہو گیا. اب ہم جا رہے ہیں کاظمین کی طرف. کاظمین بیسکلی بغداد کا حصہ ہے. بغداد جو عراق کا کیپٹل ہے اور نجف سے آلموسٹ 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. تو گاڑیاں چلتی ہیں, بڑی گاڑیاں بھی جاتی ہیں, چھوٹی بھی جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ چونکہ فیملی ہے تو ہم نے چھوٹی گاڑی بک کی, 2D ٹائپ کی گاڑی. تو اسی پہ جا رہے ہیں ابھی. اب سے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ہمارا کاظمین کا سفر, اور کاظمین میں جو مقامات ہیں وہ دیکھیں گے. تو ویڈیو کو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے. عراق از رچ آف ڈیٹس. یہاں پر کھجور بہت زیادہ ہے. تو روڈ کے دونوں سائڈ پر آپ کھجور کی درختیں دیکھ رہے ہیں. یہ نجف سے کاظمین جاتے ہوئے راستے میں کے مناظر ہیں. بیبلیون ایک قدیم تہذیب ہوتی تھی یہاں پر. تو اس کے ریلیٹڈ یہاں پر ایک یونیورسٹی ہے. تو یہ علاقہ ایک قدیم تہذیب کا حصہ رہا ہے. اب اس جگہ کو کہتے ہیں ہلا. ہلا نجف سے جب بغداد جاتے ہیں تو راستے میں آتے ہیں اور نجف سے آلموسٹ 40 to 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو یہ پرانے زمانے میں بیبلیون سٹی کہلاتا تھا. یہ جو بائیں سائڈ پر دکھائی دے رہی ہے یہ ہے یونیورسٹی آف بیبیلون. آلموسٹ 3.5 گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد ہم بغداد شہر میں پہنچ گئے. تو یہ ہے بغداد شہر کی سڑکیں. کاظمین بھی اسی شہر کا حصہ ہے. یہ کیپٹل ہے. یہاں کی گاڑیاں اور انفراسٹرکچر بھی تھوڑی سی تبدیل لگ رہی ہے, کیپٹل کا لک پیش کر رہی ہے. کتنا پیارا پل بنایا گیا ہے. اس ایریا میں ساری ان کی آفیشلز اور آفیسز وغیرہ اور کنٹری سے ریلیٹڈ ادارے ہیں, پارلیمنٹ ہے, اور جتنے بھی آفیشیل سطح پر بلڈنگز ہیں وہ یہاں پر ہے. آلموسٹ 4 گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد ہم پہنچ گئے کاظمین. کاظمین بغداد سے آلموسٹ 10 کلومیٹر آگے ہے. تو ویسے بغداد کی یہ اس میں باؤنڈریز میں شامل ہوتی ہے. تو کاظمین بھی ایک ہولی پلیس ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حرم سے متصل بازار وغیرہ. فرنٹ پہ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مزار دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بازار کافی رونق ہے اس جگہ پر. بھائی یہ ہوٹل ڈھونڈنے والا کام مشکل کام ہے. ایک تو پھر زبان بھی نہیں آتی ہمیں, پھر تھوڑا سا زیادہ ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑتی ہے. اب میں وہی کام کر رہا ہوں. اچھا تو آلموسٹ کوئی 3 گھنٹے کے بعد مجھے ہوٹل مل گیا, کیونکہ ان دنوں معصومین کے ولادت اور شہادت کے ایام بھی ہے. تو بہت زیادہ زائر آئے ہوئے مختلف جگہوں سے, پاکستان سے, ایران سے تو بہت زیادہ آتے ہیں, انڈیا سے, بہت سی اور جگہوں سے. تو بہت تھک گیا تھا بھائی. میں نے کہا کہ یا خدا بس تو ہی کرم کر دے.
تو آلموسٹ 3 گھنٹے کے بعد میں کامیاب ہو گیا اور اچھا روم ملا ہے. تو روم کی کنڈیشن بھی بڑی اچھی ہے. نجف والے روم سے تو بہت اچھی ہے. نجف میں روم کی کنڈیشن کا زیادہ اچھی نہیں تھی اور کرایہ بھی اس کے کنڈیشن کے حساب سے بہت اوپر تھا. یعنی کہ جس کنڈیشن کا روم ہمیں ایران میں ملا تھا، ایران میں تو روم ہی نہیں تھا، وہ سویٹ تھا پورا، جس میں 2-3 رومز ہوتے ہیں، ٹیبل کا کھانا ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ اسی ریٹ پر نجف میں ہمیں کمرہ ملا تھا. تو اس کی کنڈیشن اس سے اچھی ہے اور اس کا ریٹ بھی تقریباً پاکستانی بنتا ہے آلموسٹ 2-2.5 ہزار روپے. باقی چیزیں کرتے ہیں کل کے لیے کیونکہ ابھی بہت زیادہ تھکن ہوئی ہے. تو کل جاتے ہیں کاظمین کو دیکھتے ہیں، امام کی زیارت کرتے ہیں اور دوسری بازار وغیرہ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کاسمیٹک کا بازار ہے بھائی، آس پاس کاسمیٹک کی چیزیں. یہ ہے کاظمین کا روڈ سائڈ اسٹال. حرم کے ارد گرد مختلف چیزوں کے اسٹالز لگائے ہوئے ہیں اور یہ ہے حرم کی دیوار. یہ ہے مولا کا حرم. یہاں پر امام موسی کاظم علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کا قبر مبارک ہے. یہ صحن یہ ہے ان سائڈ ویو شرائن کا، ہولی شرائن کا ان سائڈ ویو. نماز جماعت کی تیاری ہو رہی ہے. حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، نماز جماعت ہو گئی، چلتے ہیں، سلامی دیتے ہیں امام کو. چھوٹے بچے اپنے والد کے کندھوں پر سوار ہو کے زیارت کر رہے ہیں. یہ ہولی شرائن کا انسائڈ ویو ہے. کتنی بیوٹیفلی ڈیزائن کیا گیا اس کو، مختلف پورشنز وغیرہ. میرے بیک سائڈ پر آپ جو گنبد دیکھ رہے ہیں 2 گنبد ہے. تو بیسیکلی یہاں پر 2 امام کا قبر مبارک ہے اور شیعہ اسکول آف تھاٹ کے مطابق، جیسے میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا ہے کہ 12 امام کو فالو کرتے ہیں. اب جو سیکوینس وائز ہے تو یہاں پر امام موسی کاظم علیہ السلام جو 7ویں سیکوینس پر ان کا نمبر ہے، ان کی قبر مبارک ہے اور ان کے پوتے یعنی 90 امام محمد تقی علیہ السلام کا قبر مبارک ہے. اور درمیان میں جو ہے یعنی امام محمد تقی کے والد اور امام موسی کاظم کے بیٹے امام علی رضا کا قبر مبارک ایران مشہد میں ہے. تو یہاں پر 2 امام کا کاظمین میں قبر مبارک ہے اور دنیا بھر سے لاکھوں بلیورز فالوورز یہاں پر آ کے وزٹ کرتے ہیں. یہ علاقہ بغداد سے آلموسٹ، بغداد جو کیپٹل ہے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس علاقے کو کاظمین کہا جاتا ہے. اب اتنے بڑے اسٹرکچر کو سنبھالنا، بہت سارے لوگ بھی آتے ہیں تو اس کو سنبھالنا، صفائی رکھنا وہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو یہاں انہوں نے اس طرح کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جس سے اس کو دھویا جاتا ہے، اس حرم کے اندر صحن کو اور صاف کیا جاتا ہے. تو بڑی خوبصورت گاڑیاں ہیں اور اس سے کام بھی آسان ہو جاتا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ یہ پھر کافی لوگوں کا کام کر لیتا ہے. یہ مختلف جگہ بنائی گئی ہے انفارمیشن کے لیے. اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یہاں پر اس کو جمع کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بک شاپس وغیرہ ہے اور تبرکات کے لیے جگہ بنائی گئی ہے جو یہاں سے لے سکتے ہیں. یہ اسٹور بھی حرم کے اندر ہے، یہاں پر آپ کو مختلف چیزیں مل سکتی ہیں. یہ ڈرائڈ فروٹس ہے سارے، کیلا، سیب، کیوی اور دوسری چیزیں، شہد وغیرہ، حلوہ وغیرہ. اب اگر آپ نے کسی کے لیے تحفے تحائف لینا تو اس طرح کی جگہ بھی ہے. ادھر آپ سے جہاں سے آپ انگوٹھیاں لے سکتے ہیں اور مختلف ڈیکوریشن کی چیزیں لے سکتے ہیں.
یہ جگہ بھی اس باؤنڈری کے اندر آتی ہے. اور اگر آپ کو فریم وغیرہ کا شوق ہے تو پھر اس طرح کے فریم خوبصورت قسم کے یہ بھی یہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں. بڑی بہترین ڈیزائننگ کے ساتھ ان کو پرنٹ کیا گیا ہے. یہ اسمال سائز میں بھی چیزیں بنائی گئی ہیں انہوں نے. یہ آپ اپنے کمرے کے ڈیکوریشن کے لیے رکھ سکتے ہیں. قرآن کی آیتیں ہیں اس میں اور باقی دوسری دعائیں وغیرہ. ساتھ میں قرآن پڑھنے کے لیے بہت ہی بیوٹیفلی ڈیزائنڈ ریل بھی ہے. ایک اور پورشن یہاں پہ آ جاتا ہے کتابوں کا، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے کہانیاں بنائی گئی ہے، اس حساب سے کتابیں ڈیزائن کی گئی ہیں. تو یہ ساری بچوں کے لیے. اس کے علاوہ آپ کو اسلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے. نہج البلاغہ ہو گیا، تفسیر القرآن ہو گئے اور دوسری سنن نبی وغیرہ. یہ ساری کتابیں بھی اس اسٹور کا حصہ ہے اور یہ اسٹور بھی حرم کے باؤنڈری کے اندر ہے. تو ادھر سے آپ مختلف ڈیزائن کے اور مختلف سائز کے قرآن بھی لے سکتے ہیں. یہ ہے بک اسٹور. قرآن کو کس طرح خوبصورت پیکنگ کے ساتھ یہاں پہ رکھا گیا ہے، یہ بھی آپ اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں، کسی کو ایز اے گفٹ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ بڑا پورٹیبل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بیگ میں اس کو آپ ڈال کے کہیں پر بھی آپ آسانی سے لے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو انگوٹھیوں کا شوق ہے تو آپ کے لیے یہ جگہ مسٹ ہے آنا. تو یہ اسٹور بھی حرم کا حصہ ہے. ڈفرینٹ کائنڈ آف چینز جن میں قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر مل جائیں گے آپ کو. تسبیح وغیرہ، لوگوں کو کچھ کو تسبیح وغیرہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو مختلف ڈیزائن کے تسبیح بھی مل جاتا ہے. عربی لوگ بہت زیادہ سویٹ کے شوقین ہیں تو یہ پیکنگ میں بھی سویٹس موجود ہے اور ان کے اپنے بنائے گئے سویٹس. میں نے کچھ ٹیسٹ کیے تو بہت ہی مزیدار. اب یہاں کی کچھ یونیک چیزیں، کھجور تو ان کی اپنی پیداوار ہے، بہت ہی اعلیٰ کھجور اور ٹیسٹ بھی بہترین. لیکن اس طرح کا کیلا آپ کو اس سائز کا عراق اور ایران میں بہت ملے گا کیونکہ ان کی کیلا تو اپنی پیداوار نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے. یہاں پر یہ اس طرح کے کیلے سارے وینزویلا اور ساؤتھ امریکن کنٹریز سے امپورٹ کیے جاتے ہیں. اب اگر ایک ہی کیلا آپ کھائیں گے نا تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا. عراق کی جیولری بہت مشہور ہے اور اسپیشلی کاظمین کے. تو لوگ کاظمین سے اکثر جیولری وغیرہ خریدتے ہیں کیونکہ یہ کیرٹ اس کا ہائر کیرٹ میں یہ لوگ جیولری بناتے ہیں. اکثر لوگ یہاں سے جیولری کی خریداری کر کے جاتے ہیں. اصل اس وجہ سے بھی یہاں پر گولڈ زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں کیونکہ دبئی کا ہو گیا، ترکی کا ہو گیا اور عراق کا اپنا گولڈ بھی ہے تو پرائسز بھی کافی کم ہے یہاں پر ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو اسی وجہ سے لوگ خریدتے ہیں یہاں سے گولڈ. ان کی دکانوں کی پریزنٹیشن دیکھ کے نا بس بندے کا دل ہی چلا جاتا ہے. پریزنٹیشن دیکھے یار اس دکان میں کیا چیز نہیں ہے اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس دکان کو سجایا گیا ہے. یہ ڈرائی فروٹس سے سارے ہیں، یہ ان کی لوکل مٹھائی اور یہ ٹافیز وغیرہ. یار کیا بات ہے.
جوس شاپ کو دیکھے یار، کیا خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. پریزنٹیشن بہت میٹر کرتا ہے بھائی کاروبار میں. اچھا تو جی ایک آئس کریم شاپ میں آئے ہوئے ہیں. Which flavor is this? ڈفرنٹ کائنڈ آف فلیور ہے. فارسی بنا دیں، انگلش سے بنا دیں. اچھا تو جی روڈ سائڈ اسٹال پر ابلے ہوئے شلجم بک رہے ہیں. بڑے ان کے لک سے تو لگ رہا ہے بڑا ٹیسٹی ہوگا. اور ساتھ میں پھر یہ ہے بھائی، یہ تو اپنا ہی پاکستان کا ہی ہے، مکئی، اور یہ ان کا کوئی ٹریڈیشنل خوراک ہے. تو وہی یہ عراق کی وائبز ہے سارے. ہم نے کہا چلو وہی ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو. ہر ملک کے خاص چیزوں کو ٹیسٹ کرنا چاہے ٹریڈیشنل. اچھا تو وہی کاظمین کی بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور ساتھ میں جو یہاں کی یونیکنیس ہے اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. آئس کریم بڑا مزے کا تھا، یعنی بڑا ہی کریمی آئس کریم اور بہت ہی مزے کا تھا. اور پرائس بھی آلموسٹ تھوڑا سا پاکستان کے اس سے ریٹ سے تھوڑا سا ہلکا سا اوپر تھا، لیکن بہت ہی کریمی آئس کریم تھا. اور شلجم بڑا ہی ٹیسٹی شلجم. تو مزہ آ رہا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو انجوائے کرنا چاہیے. عرب لوگ ترشی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں میں اور اسپیشلی اپنے ناشتے میں. تو یہ زیتون کی مختلف قسمیں ہیں، سفید زیتون، بلیک زیتون، اور اس کو ڈفرنٹ ساسز کے ساتھ مکس کیا گیا ہے. یہ ہے لہسن، اور یہ نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے. واٹس دس برادر؟ باذنجان. اور یہ ہے کھیرا، اور یہ بھی زیتون ہے، اور یہ مکس سبزیوں کا ترشی ہے. اینڈ دس از مائی برادر. کاظمین میں دورہ ٹھہرنے کے بعد ابھی ہم نکل پڑے ہیں یہاں سے ہم جائیں گے سامرا. یہ جو سٹی ہے یہ نارتھ آف عراق میں آتا ہے. اور ادھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد، ادھر رات نہیں رہیں گے، ادھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پھر ادھر سے کربلا جائیں گے، کیونکہ ہمیں کل سے پہلے کربلا پہنچنا ہے. امام حسین علیہ السلام کی ولادت آ رہی ہے، تو اس حساب سے رش بھی کافی زیادہ ہوگا. تو ہم نے اسی طرح کا پلان کیا ہوا ہے. بغداد سے سامرا جاتے ہوئے سڑک کی حالت بہت ہی اچھی ہے. لگتا یہی ہے کہ یہ سڑک پچھلے کچھ عرصے میں بنی ہے، اور یہ سڑک موٹر وے ٹائپ کی سڑک ہے. تو ابھی تک عراق میں جو میں نے اتنا سفر کیا ہے، اس طرح کی سڑک پہلی بار دیکھی ہے، اور بڑی اچھی کنڈیشن میں ہے یہ سڑک. بغداد سے سامرا آلموسٹ 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور آدھا راستہ ہم نے کور کر لیا، تو 1 گھنٹہ اور رہتا ہے. بغداد سے سامرا جاتے ہوئے راستے میں سید محمد کا مزار آتا ہے. سید محمد بیسکلی معصومین کی اولاد میں سے ہے. امام محمد علی النقی جو 10ویں امام ہے، یہ ان کے اولاد میں سے ہے. تو ہم نے کہا کہ یہاں سے بھی زیارت کر کے سامرا کی طرف جاتے ہیں. یہ ان کا مزار ہے، اور یہ مزار کے ساتھ لگی بازار، دکانیں وغیرہ. یہاں پر نیاز بھی دے رہے ہیں. ویسے بھی آج کل خوشی کے ایام ہے، ولادت ہے معصومین علیہ السلام کے، تو اسی مناسبت سے نیاز مل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں نیاز میں کیا ہے. اچھا تو نیاز میں سفید چاول ہے، اور اس کے اوپر لوبیا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. چلے خدا قبول کریں. اچھا تو جی اس علاقے کی انجیر بہت مشہور ہے، جو اکثر زائرین آتے ہیں یہاں سے انجیر لازمی لے کے جاتے ہیں. باقی ڈرائی فروٹس وغیرہ تو ہر جگہ بھی ملتا ہے، بٹ انجیر اس پیکنگ میں آتے ہیں یہاں پر، اور اس علاقے کی اپنی انجیر ہے، یہ بہت مشہور ہے. ترکی بھی یہاں سے کافی نزدیک ہے اس علاقے سے. تو
تو یہاں پر اکثر ترکی کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. قراصات محابس تراكسي سوارات تو یہ یہاں کے بازار کا ایک منظر ہے، مارکیٹ ہے. یہ ہے سامرا، بغداد سے آلموسٹ 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر. یہ حرم سے متصل بازار ہے، دکانیں وغیرہ. یہ سامنے حرم، یہ ہے حرم کا مین انٹرنس. بہت ہی پیارا منظر. تو یہ میرے بیک سائڈ پر آپ حرم مبارک دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جو ہے 10ویں امام، امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور یہ علاقہ سامرا کہلاتا ہے. اب انہوں نے، ان معصومین نے یہاں پر زندگی گزاری، اس وجہ سے یہ یہاں پر دفن ہے. اور اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کی جو والدہ تھی نرجس خاتون، وہ بھی یہاں پر دفن ہے. یہ حرم کے اندرونی مناظر. یہاں پہ کنسٹرکشن جاری ہے، اس وجہ سے کچھ جگہوں کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے. جينا من صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد. یہ جگہ حرم کے بیسمنٹ میں واقع ہے، جس کو بولتے ہیں سرداب امام. یعنی روایات میں آیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ سے امام زمان علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام پردہ غیب میں چلے گئے. تو شیعہ اسکول آف تھاٹ کے لٹریچر کے حساب سے امام مہدی علیہ السلام 5 سال کی عمر میں اس جگہ سے غائب ہو گئے. اب وہ غیب میں ہے، عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. اور جب روایات میں یہی ملتا ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو وہ دوبارہ غیب سے باہر آ جائیں گے. یہ جگہ ہے بیسمنٹ کے اندر. یہ وہ جگہ ہے، اصل جگہ، جس کو ابھی اس طرح زیارت کے لیے بنایا گیا ہے. اس زمانے میں اسی بیسمنٹ کے اندر سے امام مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس پردہ غیب میں چلے گئے. تو 255 ہجری کی یہ بات ہے جب امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. بیسیکلی یہ جو حرم ہے امام حسن عسکری کا، یہ اس وقت ان کا گھر ہوتا تھا. جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، تو ان کی ولادت کے 5 سال بعد امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے 5 سال بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے. تو یہ 5 سال کے تھے کہ جب ان کے والد ماجد دنیا سے چلے گئے اور ان کی شہادت ہوئی. تو یہاں سے، اسی انڈر گراؤنڈ سے، یہ گھر تھا بیسیکلی، یہاں سے پھر وہ پردے غیب میں چلے گئے. تو ابھی تک آلموسٹ 1400 سال گزر گئے، وہ پردے غیب میں ہے. اور روایات میں یہی ملتا ہے کہ جب دنیا میں ظلم و جور زیادہ ہوگی تو وہ ظہور کریں گے، آئیں گے اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ تشریف لے کر آئیں گے. تو یہ وہ جگہ تھی بیسیکلی. نیاز کی تیاری ہو رہی ہے، چپس وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ نہیں پتہ ٹماٹر کیوں کاٹے جا رہے ہیں. یہاں پہ پیزا دیا جا رہا ہے نیاز میں. پورا دیسی اسٹائل ہے پیزا پکانا.
اس جگہ پر یہاں پر ان کی ٹریڈیشنل روٹی دی جا رہی ہے. یہ بھی نیاز ہے بھائی. چلو یہ بھی نصیب ہو گئے ہمیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے. کافی بڑی روٹی ہے ماشاءاللہ. سامرا سے کربلا جاتے ہوئے راستے میں بچھڑے گائے کے بچے. کھجور کے درختوں میں ڈلتے سورج کا خوبصورت منظر. کربلا کے شہر میں داخل ہو گئے آلموسٹ. کافی زیادہ سفر کیا, سب تھوڑا سا راستہ رہ گیا. یہ انٹرنس پوائنٹ ہے. آج کافی زیادہ ٹریول کیا بھائی. تو سامرا گئے 2 گھنٹے جانے میں لگے, پھر آلموسٹ 2 گھنٹے واپس آنے میں, کیونکہ سامرا سے ڈائریکٹ کربلا کے لیے راستہ نہیں, واپس کاظمین آنا پڑتا ہے بغداد. تو 2 گھنٹے بغداد تک, پھر اب بغداد سے کربلا 2 گھنٹے. تو ابھی آلموسٹ ابھی ہم پہنچ گئے کربلا. اب جو سخت ڈیوٹی رہ گئی ہے وہ ہے ہوٹل ڈھونڈنا. اب ہوٹل ڈھونڈنا باقی ہے, اور خدا کرے کہ بھائی جلدی ہوٹل مل جائے, اس رات کی طرح نہ ہو, کیونکہ آج کل بہت رش ہے کربلا میں. تو ہوپ فلی کہ یہ کام بھی جلدی سے ہو جائے. یہ ہے حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک. بہت ہی پیارا ویو. کھجور ہی کھجور, ڈفرینٹ ٹیسٹ کے, ڈفرینٹ کوالٹی کے. یہ ہے کربلا کے ہوٹل کا کھانا. روسٹ سبزی کے ساتھ, سلاد اور ترشی. یہ مسٹ ہے عربیوں کے کھانے میں. کافی تگودو اور خواری کے بعد ہم کامیاب ہو گئے اور ہمیں ہوٹل مل گیا. آج کل اصل میں بہت زیادہ رش ہے کربلا میں, اور اوورآل پورے عراق میں رش ہے. ادھر تو بے انتہا رش ہے, کیونکہ مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ عراقی لوگوں کی چھٹیاں بھی ہوئی ہے 2 ہفتے کے لیے. تو بہت زیادہ خواری کے بعد ہوٹل مل گئے. تو اب تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں, پھر کل سے کربلا کا ٹور کراتے, کربلا کی زیارات اور دوسری چیزیں. تو اس ویلوگ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھے گا, لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہیں بھولے گا. اللہ حافظ. ناصر.